بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، الحرم چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی تک جن احباب نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو سبسکرائب فرما لیں تاکہ ہماری جو ویڈیوز ہیں اور ہمارا نقطہ نظر ہے جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں پر اور جرائم پر پردہ پوشی فرماتا ہے، اور جب تک انسان خود جو ہے وہ اپنے اس گناہ کو دوسروں کے سامنے واشگاف کرنے پر نہ تل جائے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے گناہوں پر جو ہے وہ پردہ پوشی فرماتا ہے۔ مولانا روم علیہ الرحمہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، اور وہ اللہ سے دعا مانگتا تھا کہ مولا مجھے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، بغیر تگ و دو کے تو مجھے روزی عطا فرما دے، بغیر کوئی کام کیے مجھے جو ہے وہ رزق عطا فرما دے۔ یہ شخص جو ہے وہ مسلسل 7 سال تک یہی اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ بن مشقت کے، بغیر تگ و دو کے مجھے رزق عطا فرما دے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گائے اس کے گھر کے اندر گھس آئی، تو اس نے گائے کو پکڑ کر باندھا، کسائی کو بلایا اور اسے ذبح کروا دیا۔ ذبح کروانے کے بعد اس کا گوشت خود بھی کھایا، محلے داروں میں بھی تقسیم کیا، اور خوب رج بھر کے جو ہے اس کا گوشت کھایا۔ کچھ عرصے کے بعد یوں ہوا کہ جو گائے کا مالک تھا وہ تلاش کرتا آیا، اور اس کو پتہ چلا کہ فلاں شخص نے تیری گائے جو ہے وہ ذبح کی ہے، خود بھی کھائی ہے اور لوگوں کو بھی کھلائی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس کو شخص کو پکڑا اور کہا کہ تم مجھے میری گائے کی قیمت جو ہے وہ واپس کر۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تو یہ اللہ سے مانگی تھی اور اللہ نے مجھے عطا کر دی، مجھے تو نہیں پتہ تھا کہ یہ تیری ہے یا تیری نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے اللہ نے میری دعاؤں کے نتیجے میں مجھے یہ گائے جو ہے وہ عطا کی تھی، میں تجھے اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس وہ شخص یہ مقدمہ لے کے جاتا ہے کہ اس شخص نے میری گائے جو ہے وہ ذبح کی ہے، اور یہ اب مجھے اپنی اس گائے کا معاوضہ اور قیمت نہیں ادا کر رہا، آپ مجھے اس گائے کی قیمت جو ہے وہ دلوائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تو نے اس گائے کو جو ہے وہ ذبح کیا ہے، اس کی گائے کو، اور جو ہے وہ کھایا ہے، لوگوں کو کھلایا ہے، اس وجہ سے تم اس کی قیمت ادا کرو۔ اس شخص نے شور مچانا شروع کر دیا اور بہت زیادہ شور کیا، اور پھر اللہ سے دعا مانگنے لگا، اے میرے مولا جو چیز تو نے مجھے عطا کی ہے، جو چیز تو نے مجھ پر واضح کی ہے، وہ داؤد پر بھی واضح فرما دے، داؤد کو بھی وہ چیز جو ہے وہ بتا دے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ اس کی آہ و بکا پر اور شور شرابے پر جب تھوڑے سے متفکر ہوئے اور لوگوں کو کہا کہ چلیں ہم کل جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے، اور فائنل فیصلہ جو ہے وہ ہم کل کریں گے۔ جب کل آئی تو حضرت داؤد علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نماز ادا فرماتے تھے، اور نماز ادا فرمانے کے بعد جو ہے وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے یہ فیصلہ حق اور سچ کی بنیاد پر جو ہے وہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو جب دوسرے دن آپ جو ہے وہ اس گائے کا فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ عدالت میں آئے، اور لوگ بھی اکٹھے ہوئے، مدعی اور مدعا علیہ دونوں جو ہے وہ حاضر تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کو کہا کہ تم اپنا مقدمہ جو ہے وہ واپس لے لو اور گائے اس شخص کو معاف کر دو۔
اپنا مقدمہ واپس لے لو اور گائے اس شخص کو معاف کر دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس بات پر جو ہے وہ تل ملا اٹھا، وہ شخص وہ کہنے لگا کہ یہ کہاں کا انصاف ہے اے پیغمبر، یہ کہاں کی جو ہے وہ راست بازی ہے کہ اس شخص نے میری گائے کو پکڑا، ذبح کیا، کھایا، لوگوں کو کھلایا، یہ گائے میری ملکیت تھی، آپ اس کو اس کے لیے حلال کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص کو کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی پردہ پوشی فرمانے والا ہے، وہ تیرے گناہ پر پردہ پوشی فرما رہا ہے، اس لیے میں بار دیگر تمہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اس گائے کے دعوے سے دستبردار ہو جاؤ تو یہ تیرے حق میں بہت بہتر ہوگی۔ اس شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں، میں جو ہے وہ اس شخص کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دوسرا حکم جاری کیا، آپ نے فرمایا اچھا اگر تم اس کو جو ہے وہ معاف نہیں کرتے تو میرا دوسرا حکم تیرے لیے یہ ہے کہ تم اپنی ساری کی ساری جائیداد جو ہے وہ اس شخص کے حوالے کر دو اور تم خاموش ہو جاؤ، اب زبان سے کوئی بات نہ نکالو۔ یہ دوسرا حکم ہے کہ تم اپنی ساری کی ساری جائیداد اس شخص کے حوالے کر دو جس نے تیری گائے کھائی ہے، اور بس خاموش ہو جاؤ۔ پھر وہ کہنے لگا کہ یہ تو بالکل ناانصافی ہے اور میں اس کو قبول کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوں۔ یا نبی اللہ، پہلے آپ نے اس کو گائے معاف کرنے کا کہا ہے، اب آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری دولت جو ہے وہ میں اسے دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کبھی بھی جو ہے وہ ایسا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں ہوں۔ اس پر حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے ان کو کہا کہ کل تم فلاں جنگل میں فلاں جگہ پر پہنچ جانا۔ جب دوسرا دن آیا تو تمام لوگ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس مقرر کردہ جگہ اس جنگل میں سب کے سب جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس شخص کا پردہ رکھنا چاہتا تھا مگر یہ شخص خود اپنا دشمن بن گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے گائے کھانے والے کے دادا کو بہت بے دردی سے اس جنگل میں اس جگہ پر قتل کر کے اس کو بمائے اس چھری کے جس کے ساتھ وار کر کے زخمی کر کے بے دردی سے قتل کیا تھا، اس شخص کے ساتھ اس چھری کو بھی یہاں پہ دفن کر دیا۔ جب وہ جگہ کھدوائی تو وہاں سے ایک سر نکلا اور چھری نکلی اور اس چھری پر اس قاتل کا نام جو ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ دکھایا اس کو کہ یہ تو اس شخص کے دادا کا قاتل ہے اور یہ ثبوت ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے تو نے اس کے دادا کو قتل کیا تھا، اب تیسرا حکم میں یہ جاری کر رہا ہوں کہ یہ شخص جس نے گائے کھائی ہے یہ اب ان لوگوں کے سامنے قصاص کے طور پر تجھے قتل کرے گا۔ تو نتیجتاً اس شخص کو اس گائے کھانے والے نے سب لوگوں کے سامنے جو ہے وہ قتل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس حکایت کو حضرت مولا روم بیان کرنے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر
کسی شخص کی اللہ پردہ پوشی کرنا چاہے اور چاہتا ہے تو پھر اس شخص کو بھی اس بات پر قانے اور صابر رہنا چاہیے۔ اس نے جو جرائم یا کوئی گھنونا جرم کیا ہوتا ہے اس جرم کو وہ خود جان رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے اس جرم کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ رب تو دیکھ رہا ہے جو سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، بلکہ جس نے دیکھنے کو پیدا کیا ہے۔ اگر اس نے ستاری کی ہے، اگر اس نے غفاری کی ہے تو اس کا فضل و کرم ہے۔ بندے کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اس ستار کے سامنے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی بخشش کا طالب رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔